سفید رنگ میں تعمیر کی گئی ہے جو روشنی میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مندر کی خاص طور پر بیماریوں ملیریا وغیرہ کے علاج میں شکر گزاری کے طور پر مقامی لوگوں نے یہاں مقامی بدھ راہب اور شاگرد بدھ مت کی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ مجسمے بنے ہوتے ہیں، انہیں ناگا کہا جاتا ہے۔ ناگا بدھ مت اور ہندو اساطیر میں سانپ یا ڈریگن جیسی مخلوق ہے جو پانی، حفاظت اور روحانی طاقت کی علامت ہے۔ بدھ مت کی قدیم کہانیوں میں آتا ہے کہ جب نیکی کا عمل سمجھا جاتا ہے، لوگ کتے کو کھانا دے کر اپنی نیکیاں بڑھانے کی نیت کرتے ہیں۔ مرکزی ہال یوبوسوٹ کے اندر بدھ کی زندگی کے مناظر، جٹکا ٹیلز بدھ کے پچھلے جنموں کی کہانی، راستے جو بیان کیے گئے ہیں وہ 8 اصولوں پر مبنی ہیں۔ جائز طریقے سے روزی کمانا، چھٹا درست کوشش اچھا بننے کی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم گئے اپنی اگلی منزل کی طرف جو تھی بدھا ٹیمپل، یعنی بدھ مت کا ایک مندر۔ یہ مندر تھائی لینڈ کے شہر کرابی میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع ہے۔ اسے عام طور پر وائٹ ٹیمپل یا وائٹ میجر ٹیمپل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی پوری عمارت سفید رنگ میں تعمیر کی گئی ہے جو روشنی میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مندر کی بنیاد تقریباً 1887 میں رکھی گئی جب کچھ راہب اس علاقے میں آئے اور مقامی لوگوں کی مدد کرنے لگے، خاص طور پر بیماریوں ملیریا وغیرہ کے علاج میں۔ شکر گزاری کے طور پر مقامی لوگوں نے ان کے لیے رہائش گاہ بنائی جو بعد میں ایک مکمل بدھ مندر کی شکل اختیار کر گئی۔ وقت کے ساتھ یہ عبادت، تعلیم اور روحانی رہنمائی کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ مندر کی عمارت مکمل طور پر سفید رنگ کی ہے جس کے نیلے رنگ کے شیشے اور سنہری بارڈر سے اسے شاہانہ خوبصورتی دیتے ہیں۔ یہ مندر صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ ایک تعلیمی مرکز بھی ہے۔ یہاں مقامی بدھ راہب اور شاگرد بدھ مت کی تعلیمات، اخلاقیات، مراقبہ اور سماجی خدمت کے اصول سیکھتے ہیں۔ مندر میں زائرین کے لیے مراقبے اور خاموش عبادت کے لیے خصوصی جگہیں بھی موجود ہیں۔ تھائی لینڈ کے بدھ مندروں میں ڈریگن یعنی اژدہا اور کتے جیسے جانوروں کی موجودگی علامتی اور روحانی معنی رکھتی ہے۔ مندر کے دروازوں اور سیڑھیوں کی دونوں طرف جو ڈریگن نما مجسمے بنے ہوتے ہیں، انہیں ناگا کہا جاتا ہے۔ ناگا بدھ مت اور ہندو اساطیر میں سانپ یا ڈریگن جیسی مخلوق ہے جو پانی، حفاظت اور روحانی طاقت کی علامت ہے۔ بدھ مت کی قدیم کہانیوں میں آتا ہے کہ جب گوتم بدھ مراقبہ میں بیٹھتے تھے تو ایک ندی کے کنارے ناگا نامی ڈریگن مخلوق نے انہیں بارش اور طوفان سے بچانے کے لیے اپنے 7 پھن پھیلائے۔ بدھ مت میں کسی بھی جانور کو نقصان پہنچانا منع ہے، اسی لیے کتے مندر میں امن سے رہتے ہیں اور ان کی خدمت یا خوراک دینا نیکی کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کتے کو کھانا دے کر اپنی نیکیاں بڑھانے کی نیت کرتے ہیں۔ مندر میں ایک بڑا بدھ مجسمہ بھی موجود ہے جہاں زائرین عبادت اور مراقبہ کرتے ہیں۔ مرکزی ہال یوبوسوٹ کے اندر بدھ کی زندگی کے مناظر، جٹکا ٹیلز بدھ کے پچھلے جنموں کی کہانیاں اور تھائی روایتی فن کی خوبصورت تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ بدھ مت ایک پرانا مذہب ہے جو تقریباً 2500 سال پہلے شروع ہوا۔ اس کے بانی سدھارتھ گوتم تھے جنہیں بعد میں بدھ کہا گیا۔ بدھ کا مطلب ہے بیدار ہونے والا یا جس نے سچائی کو پہچان لیا ہو۔ بدھ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے لیکن انہوں نے دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر سچائی اور امن کی تلاش شروع کی۔ انہوں نے کئی سال ریاضت اور غور و فکر کیا، پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر روشنی نروان حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ زندگی میں دکھ کیوں ہیں اور اس سے نجات کیسے پائی جا سکتی ہے۔ بدھ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں دکھ تکلیف ہے، یہ دکھ خواہشات کی وجہ سے ہیں۔ اگر خواہشات ختم ہو جائیں تو دکھ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دکھ ختم کرنے کے راستے جو بیان کیے گئے ہیں وہ 8 اصولوں پر مبنی ہیں۔ پہلا، درست نظریہ، صحیح سوچ رکھنا۔ دوسرا، درست نیت، دل میں برا ارادہ نہ لانا۔
تیسرا درست بولنا، جھوٹ یا برا لفظ نہ کہنا۔ چوتھا درست عمل، کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ پانچواں درست روزگار، جائز طریقے سے روزی کمانا۔ چھٹا درست کوشش، اچھا بننے کی کوشش کرنا۔ ساتواں درست خیال، ہر وقت ہوش اور توجہ رکھنا۔ آٹھواں درست دھیان، مراقبے کے ذریعے دل کو پرسکون رکھنا۔ بدھ کے ماننے والے جو دنیاوی زندگی چھوڑ دیتے ہیں انہیں راہب مونک کہا جاتا ہے۔ نو عمر شاگرد سامانیرا کہلاتے ہیں اور بڑے راہب بھکشو کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ دنیاوی خواہشات چھوڑ کر سادگی، مراقبہ اور اخلاقی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی روزمرہ زندگی نظم و ضبط پر مبنی ہوتی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر عبادت، مراقبہ اور خیرات کے لیے جانا اور تعلیم حاصل کرنا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سفر شروع ہوتا ہے بوٹنگ کے لیے۔